بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیا آفیشیل۔ لائق صد احترام، معزز، محترم، مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس خلاق عالم کا بے حد احسان ہے کہ اس خلاق عالم نے اشرف المخلوقات انسان بنایا، اس کے بعد آقا نامدار، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام بنایا۔ اصحاب مصطفیٰ، اہل بیت عظام کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمایا، اور بہت بڑا احسان اس بات پر کہ یہ ماہ رمضان عطا فرمایا، مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اکثر یہ بات ذکر کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنے دشمن کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، ہمیشہ دوستوں کے گھروں میں جایا کرتے ہیں، ہمیشہ عزیز و اقارب پیارے گھروں میں جایا کرتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے دشمنوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جسے اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پر الحمدللہ بنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ اور ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا، الحمدللہ اللہ تعالی روزے، قیام اللیل اور ذکر اذکار کی توفیق دے رہا ہے، اور اس مالک کائنات سے دعا ہے کہ وہ آگے بھی مکمل ماہ ہمیں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعہ مبارک اس عنوان سے تھا کہ ہم اس رب کے مہمان کا استقبال کیسے کریں، اور آج کے جمعہ مبارک میں میرا موضوع سخن، جس عنوان پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ رمضان کو باقی مہینوں سے اعلیٰ عرفہ مقام کیوں اور کیسے عطا فرمایا۔ آخر کسی چیز کے خاص ہونے میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اس وجہ سے، اس چیز میں یہ خصوصیت ہونے کی وجہ سے یہ چیز اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا ہے۔ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، محرم سے لے کر شعبان تک، پھر شوال، ذی-القعدہ، ذوالحج، تمام کے تمام مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ ان میں محترم مہینے بھی ہیں، مکرم مہینے بھی ہیں، حج کا مہینہ بھی ہے، سارے مہینے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، تو سارے مہینے قابل احترام ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کو جو خصوصیت عطا کی گئی، اس کی خصوصیت میں پہلی خصوصیت جو ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید کو تمام مہینوں میں سے افضل مہینہ اور قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سے افضل کتاب، اور جس رات میں نازل کی وہ رات ہزاروں مہینوں سے بھی افضل. گویا کہ افضل ترین کتاب سال کے افضل ترین مہینے کی افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نازل فرمایا. اور پھر اس کو بیت العزہ میں رکھا. وہاں سے حضور علیہ السلام پر موقع کی مناسبت سے جناب جبرائیل امین حضور پر لے کر آتے رہے، حضور علیہ السلام پر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، تاکہ لوگ اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کو پرکھنے کی نشانیاں موجود ہیں. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے تمام نشانیاں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما. اللہ بتا رہے کہ حق کیا ہے، اصحاب الیمین کون سے ہیں، اور دائیں ہاتھ والے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے. اللہ بتا رہے ہیں تو اس کے لیے اعمال کون سے کرنے ہیں. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کون سے ہیں، یہ بھی اللہ بتا رہا ہے. جن کے لیے جہنم ہے، جن کے لیے دھکتی ہوئی آگ ہے، جن کے لیے خون اور پیپ ہے، اللہ قرآن پاک میں بتا رہا ہے وہ کون کون سے ہیں. یہ ساری نشانی اللہ قرآن پاک میں بتلا رہا ہے. اور فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اللہ فرما رہے ہیں: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو پہلی خصوصیت کہ اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. دوسری خصوصیت، اللہ رب العزت ماہ رمضان میں لا تعداد لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا. لا تعداد لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو
اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ پورا مہینہ، یعنی کہ ایک دن افطاری پر، یا پورے مہینے میں سے کسی ایک دن افطاری پر نہیں، اللہ ہر روز ہر رات افطاری کے وقت اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر رات کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی ہر دن ہر رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ پچھلی روایت میں ہے کہ افطاری کے وقت، اس روایت میں ہے کہ اللہ دن کو بھی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما رہے ہیں، رات کے وقت بھی آزادی عطا فرما، اور فرمایا ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو اللہ لازمی قبول فرما لیتا ہے۔ اب 28، 29، 30 جتنے بھی روزے بنے، اگر ہم روزانہ کی ایک دعا بھی قبول کروائیں تو ہماری مہینے کی 28، 30 دعائیں تو بنتی ہیں، اور ہم اللہ سے مانگتے نہیں۔ اللہ رب العزت جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور جس کو جہنم سے آزادی مل گئی، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے؟ کوئی اس سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرما رہے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جس شخص کو آگ سے دور کر دیا گیا، جہنم سے آزادی عطا کر دی گئی، جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیا گیا، فرمایا وَادْخُلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو داخل کیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، پس تحقیق یہ کامیاب ہو گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، جو آج ہے کل نہیں ہوگا، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہوگا، جو تھا وہ آج نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے مانگ کے، دنیا دار کے سامنے بھیک مانگنے میں شرم نہیں آتی، دنیا دار سے قرض مانگنے میں شرم نہیں آتی، اللہ سے مانگنے میں ہمیں شرم کیوں آتی؟ ہمیں اللہ کے سامنے دامن پھیلانے سے شرم کیوں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے شرم کیوں؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جو شخص جہنم سے آزادی دے دیے گئے، جہنم سے دور کر دیے گئے، وَادْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیے گئے، فَقَدْ فَازَ، پس وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس ماہ مقدس ماہ رمضان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور شریر
जिन्नों और शैतानों को जकड़ दिया गया। अब वक्त है, शैतान भी जकड़ा गया, शैतान को भी जकड़ दिया गया, जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब भी कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से ना मांग के जन्नत हासिल कर सके तो फिर उसकी किस्मत है, फिर वो अपनी किस्मत पर, अपने आमाल पर रोए कि उसने इतना बड़ा मौका गनीमत अपने हाथ से गंवा दिया कि अल्लाह से वो कुछ मांग भी नहीं सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है, जब रमज़ान का चांद नजर आता है, तो अल्लाह शैतानों और सरकश जिन्नों को जकड़ देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाजा खुला नहीं होता, कोई थोड़ा बहुत दरवाजा भी खुला नहीं होता, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है, कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं होता और ऐलान किया जाता है, पुकारा जाता है, ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़, ऐ खैर को हासिल करने वाले आगे बढ़, ऐ अल्लाह से मांगने वाले आगे बढ़, ऐ अल्लाह के सामने अपनी मनाजात रखने वाले, अपनी दुआएं मांगने वाले आगे बढ़, अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझे अता करेगा। तो इसलिए ये माह रमज़ान बड़ा कीमती महीना अल्लाह ने हमें अता किया है। इस महीने में हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, आमाल सालिहा करने चाहिए, अल्लाह का दोस्त बनना चाहिए, अल्लाह का वली बनना चाहिए। ताला मुझे और आपको जो कुछ कहा सुना अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।